سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام یرکا سے مچھلی کھانے کا اظہار کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، اگر قریب ہوتی تو اور بات تھی، مچھلی کے لیے 8 میل دور جانا اور 8 میل واپس آنا، یہ مشقت کا کام۔ یرکا کہتا ہے کہ میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، آج پہلی مرتبہ خواہش کا اظہار کیا۔ اتنے میں نماز ظہر ہوتی ہے، آپ مسجد جاتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مہمان ہے جو آپ سے دور دراز علاقوں سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ آپ مسجد جاتے ہیں، اتنے میں یرکا ایک عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا نکالتا ہے اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے لیے مچھلی لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ 8 میل کا سفر گھوڑا پوری سپیڈ سے کرتا ہے، وہاں سے مچھلی خرید کر یرکا واپس 8 میل واپس سفر کر کے مدینہ پاک پہنچتا ہے۔ اتنے میں نماز عصر کا وقت تھا۔ نماز عصر کے بعد سیدنا عمر فاروق جب اپنے معاملات سے فارغ ہوئے تو یرکا نے یہ کہا کہ حضور، آپ کی خواہش کو میں نے پورا کر دیا۔ اتنے میں آپ بھاگ کر جاتے ہیں اپنے گھوڑے کے پاس اور گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا ایک چھاؤں میں بندھا ہوا تھا۔ یرکا نے کیا کیا کہ پتا تھا کہ پوچھیں گے کہ کس طرح گئے اور کس طرح واپس آئے ہو، تو یرکا نے سب سے پہلے گھوڑے کو صاف کیا، اس کے اوپر سے گرد و غبار کو صاف کیا، پھر گھوڑے کو دیکھا کہ پسینہ تھا، اس کو کنویں پہ لے جا کر اس کو نہلایا، غسل کرایا اور اس پر کپڑے سے اس کا پسینہ صاف کر کے اس کو ایک چھاؤں میں باندھ دیتا ہے تاکہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخت کے نیچے بندھے ہوئے گھوڑے کو دیکھا تو پہلے آپ نے اس کی جسم پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں جب آپ نے اس کے کان کے پیچھے دیکھا تو اس کو پسینہ تھا اور گرد و غبار بھی تھی، تو آپ نے یرکا کی طرف دیکھ کر کہا، یرکا، اگر روز قیامت یہ گھوڑا اللہ سے یہ کہہ بیٹھا کہ عمر نے اپنی خواہش کے لیے مجھے 8 میل کا سفر کروایا جاتے ہوئے، اور 8 میل کا سفر یعنی 16 میل کا سفر مجھے اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے سفر کرایا، تو بتاؤ کہ میں روز قیامت اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا؟ یرکا کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہوئے تھے، میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا آپ کے ان جملوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا، یرکا، یہ مچھلی کسی غریب کو دے دو۔ حضرت ذی وقار، یہ ہوتی ہے فاروقیت اور یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ اللہ پاک ہمیں ایسے عادل حکمران عطا فرمائے۔